اور ہمارا موضوع ایک تحریر پر مبنی ہے جس کا عنوان ہے ایک خفیہ نکاح کا سایہ۔ لیکن ہم اس فیصلے کی بنیاد بننے والے ان برسوں کے تنہائی کے احساس کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اس جذباتی خالی پن کو بھول جاتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس جائزے کا آغاز سیدھا اس کہانی کے سب سے چونکا دینے والے منظر سے کیا جائے۔ مرکزی کردار جس کا نام نمرہ ہے، مقررہ وقت پر ایک پچھلی گلی میں پہنچتی ہے۔ تحریر کے مطابق اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا ہے اور قدم جیسے زمین پر ٹھیک سے پڑ ہی نہیں رہے ہیں۔ یہ وہ مخصوص جسمانی کیفیت ہے جب انسانی دماغ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسی لکیر پار کرنے جا رہا ہے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ وہ ایک خوف ہے۔ دراصل یہ خوف اور کشمکش کا یہ ملا جلا رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اس صورتحال کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی۔ اور حیران کن حقائق تو اس کے بعد سامنے آتے ہیں۔ جیسے ہی نمرہ اس گھر میں داخل ہوتی ہے وہ مکمل طور پر دنگ رہ جاتی ہے۔ وہاں پہلے سے ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور صباحت نامی شخص کے چند قریبی دوست بھی موجود ہیں۔ یہ منظر اتنا اچانک تھا کہ نمرہ کی سانس وہیں اٹک جاتی ہے اور وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس شدید گھبراہٹ کے لمحے میں صباحت کا جو رد عمل تحریر میں بیان کیا گیا ہے وہ بہت گہرا نفسیاتی پہلو رکھتا ہے۔ صباحت اس کا ہاتھ تھام کر ایک جملہ کہتا ہے، گھبراؤ نہیں، ہم نکاح کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں۔ بظاہر تو یہ محض ایک تسلی کا جملہ لگتا ہے۔ یہ نمرہ کے اندرونی خوف کو دبانے اور اس انتہائی غیر معمولی صورتحال کو یعنی اخلاقی اور مذہبی طور پہ فوراً جائز قرار دینے کا ایک شعوری طریقہ تھا۔ یعنی اس نے صورتحال کو ایک دم سے بدل دیا۔ بالکل، اس ایک جملے نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ اس نے نمرہ کے اندر موجود اس مجرمانہ احساس کو ختم کرنے کی کوشش کی جو اسے اپنے والدین سے یہ سب چھپانے پر محسوس ہو رہا تھا، اور ساتھ ہی اسے ایک ایسا جواز فراہم کر دیا جس کے سائے میں وہ اپنے اس قدم کو درست مان لے۔ کتنی عجیب جذباتی کشمکش رہی ہوگی اس وقت۔ ایک طرف وہ محسوس کر رہی تھی کہ جیسے وہ کسی خواب میں ہے، اور اسے شدت سے یہ احساس جرم بھی کھا رہا تھا کہ اسے اپنے والدین سے ایسا کچھ نہیں چھپانا چاہیے تھا۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف صباحت کی محبت یا اس کا سحر اس پر اس قدر غالب آ چکا تھا کہ اس نے ہر عقلی دلیل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انسان جب شدید جذباتی دباؤ اور ہچکچاہٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اکثر ان لوگوں کی دلیلوں کو سچ مان لیتا ہے جن پر وہ جذباتی طور پر انحصار کر رہا ہو۔ کہ نکاح کے فوراً بعد وہ وہاں رکی نہیں بلکہ فوراً اپنے گھر واپس آ گئی۔ لیکن تحریر کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اس کا دل وہیں رہ گیا تھا۔ یہیں سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے نمرہ کو اس پچھلی گلی تک پہنچنے پر مجبور کیا؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں ان دستاویزات کے پچھلے اوراق یعنی ماضی کے سایوں میں جانا پڑے گا۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ اصل کہانی اس دن شروع ہی نہیں ہوئی جب وہ اس گلی میں گئی۔ اس واقعے کی شروعات برسوں پہلے ہو چکی تھی۔ کہ نمرہ کی عمر بمشکل 5 یا 6 سال تھی جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ پیش آیا۔ اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا، اور ذرائع میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ گھر میں ماتم چھا جانا اور ایسا محسوس ہونا جیسے گھر کی دیواریں بھی رو رہی ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی کے لیے یہ کیسا وقت رہا ہوگا؟ 5 یا 6 سال کی عمر یہ نفسیاتی نشوونما کے لیے سب سے اہم دور ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق والد اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ وہ بچی کو وقت نہیں دے سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں مجبوری اور ضرورت کے تحت دوسری شادی کرنی پڑی، جو اکثر ہماری روایتی کہانیوں سے تھوڑی مختلف ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ یہ کہ سوتیلی ماں کا سلوک نمرہ کے ساتھ برا نہیں تھا، کہ وہ کوئی ظالم کردار نہیں تھی، وہ مارتی پیٹتی نہیں تھی، لیکن وہ پیار، وہ گلے لگانا، سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دینا اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر حال پوچھنا، یہ سب نمرہ کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ ایک ایسی خاموش محرومی تھی جس کا کوئی شور نہیں تھا۔ فعال ظلم جیسے مار پیٹ کو پہچاننا اور اس کے خلاف بولنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو غیر فعال نظر اندازی ہے جسے ہم خاموش جذباتی نظر اندازی کہہ سکتے ہیں، یہ اکثر زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جب سوتیلی ماں کی اپنی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ فطری طور پر اسے پیار کرتی اور اپنے ساتھ سلاتی، اور نمرہ یہ سب کچھ ترستی ہوئی آنکھوں سے دیکھتی تھی کہ جیسے کوئی پیاسا ٹھنڈے پانی کو دور سے دیکھتا ہے۔ ذرا اس نفسیاتی کیفیت کو سمجھیں۔ وہ بچی روزانہ اس محبت کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہے لیکن اسے چھو نہیں سکتی۔ بالکل۔ یہ منظر اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ محبت موجود تو ہے مگر اس کے لیے نہیں۔
وہ اپنے کمرے میں اکیلی لیٹ کر سوچتی تھی کہ کاش اسے بھی کوئی ایسا پیار ملے۔ وہ سوچتی تھی اگر کوئی مجھے 2 میٹھے بول بھی بول دیتا تو میں اس کی دیوانی ہو جاتی۔ یہ پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ صرف ایک معصوم خواہش نہیں تھی بلکہ یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ در حقیقت یہ ایک ٹائم بم تھا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو آپس میں جوڑیں تو یہی سوچ اس خفیہ نکاح کی سب سے بڑی وجہ بن کر ابھرتی ہے۔ جب ایک انسان کو گھر سے توجہ نہیں ملتی تو اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جسے بھرنے کے لیے وہ کسی بھی ایسے شخص پر اندھا اعتماد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جو اسے وہ تھوڑی سی توجہ دے دے جس کے لیے وہ ترس رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں محبت کا بالکل کوئی نشان نہیں تھا۔ نمرا کو اس دوران صرف ایک سہارا ملا اور وہ تھی اماں سلمہ۔ اماں سلمہ کو نمرا کی پرورش کے لیے ہی رکھا گیا تھا کہ وہی اس چھوٹی سی بچی کو سنوار کر اسکول چھوڑنے جاتیں، اس کے بالوں میں پٹیاں باندھتیں، صبح جگاتیں اور ناشتہ کراتیں۔ وہ ایک حقیقی ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھیں۔ لیکن پھر وقت کا جبر سامنے آتا ہے۔ جب اماں سلمہ کی عمر 60 برس ہوئی تو وہ بیمار پڑ گئیں اور ایک دن اسی گھر میں خاموشی سے وفات پا گئیں۔ نمرا نے ان کی بہت خدمت کی لیکن موت کے آگے کس کا زور چلتا ہے؟ اس کی زندگی سے وہ اکلوتا محبت کرنے والا سایہ بھی چھن گیا۔ یہ ایک دوہرا صدمہ تھا، پہلے سگی ماں کا جانا اور پھر اس ہستی کا جانا جس نے اس ماں کی جگہ لی تھی۔ اس واقعے نے اس کے احساس تنہائی کو ایک ایسی گہرائی دے دی جس سے نکلنا اس کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ یہاں کہانی میں ایک اور اہم کردار ابھرتا ہے اور وہ ہے اماں سلمہ کی بیٹی کبرا۔ حقائق کے مطابق نمرا کے والد نے 2 مکان بنوائے تھے، ایک میں وہ خود رہتے تھے اور دوسرا اماں سلمہ کو دے دیا تھا۔ اور جب نمرا کی اپنی والدہ کی وفات ہوئی تو وہ گھر نمرا کے نام کر دیا گیا تاکہ مستقبل میں کوئی اسے بے گھر نہ کر دے۔ ان دونوں گھروں اور ان کے مکینوں کے درمیان جو رشتہ تھا تحریر میں اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور ذرائع میں اس رشتے کو ایک کھلے دروازے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کبرا دن کے وقت نمرا کے گھر آ جاتی اور رات کو اپنے گھر چلی جاتی۔ دونوں گھروں کے صحن کے درمیان ایک دروازہ تھا جو ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ اس دروازے کی علامت پر غور کرنا چاہیے۔ یہ محض اینٹ اور پتھر کا دروازہ نہیں تھا، یہ ان دونوں یتیم لڑکیوں کے دلوں کے درمیان کا ایک کھلا راستہ تھا۔ دونوں نے یتیمی کا وہ شدید درد سہا تھا، دونوں نے اپنی ماؤں کو کھویا تھا۔ بالکل، ان کا دکھ ایک جیسا تھا۔ اس مشترکہ دکھ نے ان کے درمیان ایک ایسی خاموش مفاہمت پیدا کر دی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی خاموشی کو بھی سمجھ سکتی تھی، اور کبرا نمرا کے لیے وہی شخص تھی جس نے اس ٹھہری ہوئی زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا جو اس پوری کہانی کا اصل محرک ثابت ہوا۔ ہماری کسی روایتی فلم کا سین لگتا ہے، سن کر شاید ہلکی سی مسکراہٹ آ جائے کہ یہ تو وہی پرانا طریقہ ہے۔ شام کا وقت ہے، پارک کا منظر ہے، سبز گھاس ہے، پھولوں کی کیاریاں ہیں اور نرم ہوا کا جھونکا چل رہا ہے۔ یہ وہ ماحول ہے جہاں نمرا اور کبرا ہمیشہ کی طرح موجود ہے۔ تبھی کبرا نمرا کا بازو پکڑ کر کہتی ہے کہ دیکھو وہ تمہیں کیسے تکرائے۔ نمرا کا ابتدائی رد عمل بالکل بے پرواہی والا تھا۔ وہ کہتی ہے دفع کرو، تکتا رہے۔ وہ جو ابتدائی بے پرواہی تھی وہ اکثر ایک دفاعی خول ہوتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو محبت کے عادی نہیں ہوتے۔ اور یہ دفاعی خول کتنی جلدی ٹوٹا۔ واپسی پر جب نمرا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ لڑکا ان کا پیچھا کر رہا ہے اور ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہہ رہا ہے تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اور اگلے دن جب وہ دوبارہ پارک پہنچتے ہیں تو وہ لڑکا وہاں پہلے سے موجود ہوتا ہے اور انہیں دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ نمرا ظاہری طور پر اسے نظر انداز کرتی ہے لیکن اس کا دل ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہاں سے وہ تبدیلی شروع ہوتی ہے جس کی بنیاد اس کی وہ پرانی سوچ تھی کہ کوئی 2 میٹھے بول بول دے تو میں دیوانی ہو جاؤں۔ وہ خوش شکل تھا، پرکشش تھا اور کسی اچھے گھرانے کا لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور مسکراہٹ دل کو چھو لینے والی تھی۔ یہ پارک کی ملاقاتیں جو شروع میں محض ایک اتفاق تھیں اب روز کا معمول بن چکی تھیں اور نمرا کا دل تیزی سے اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا۔ ایک لڑکی جس نے گھر میں صرف نظر اندازی دیکھی ہو، اس کے لیے ایک پرکشش شخص کی مسلسل توجہ، اس کا روزانہ انتظار کرنا اور اس کی مسکراہٹ ایک ایسا جال تھی جس سے بچنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ وہ اسے وہی سب دے رہا تھا جس کی اسے کمی تھی۔ بالکل، صبحات اسے وہ اہمیت دے رہا تھا جس کی پیاس اسے بچپن سے تھی۔ صبحات ان کے قریب سے گزرتا ہے اور نمرا کے قدموں کے پاس ایک خط پھینک کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ نمرا کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔
उस हिचकिचाहट के लम्हे में कुबरा उसे कहती है, उठाओ ना, देखते हैं क्या लिखा है। निम्रा का इस कागज को जमीन पर पड़े देखना कोई मामूली बात नहीं थी कि वो इस खत को ऐसे देखती रह गई जैसे उसमें उसका मुकद्दर लिखा हो। ये वही ठंडा पानी था जिसका वो सालों से दूर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। ये खत इस बात की जमानत था कि कोई उसे देखता है, कोई उसकी परवाह करता है और कोई उसे वो अहमियत देना चाहता है जो उसे अपने घर की चारदीवारी में कभी नसीब नहीं हुई। देखा कि किस तरह बचपन का एक सदमा, एक खामोश नजरअंदाजी और प्यार की एक बज़ाहिर छोटी सी प्यास वक्त के साथ साथ एक इतने बड़े और गैर मुतवक्के कदम यानी एक अजनबी के साथ खुफिया निकाह की सूरत में सामने आती है। इन तमाम ज़राए को समेट कर देखा जाए तो ये बात पूरी तरह वाज़ेह हो जाती है कि ये तहरीरें महज एक सनसनीखेज कहानी तक महदूद नहीं हैं। उनसे जो सबसे बड़ा पहलू उभर कर सामने आता है वो ये है कि घरों के अंदर की जाने वाली जज्बाती नज़रअंदाजी कितनी तबाहकुन साबित हो सकती है। हम अक्सर मादी ज़रूरियात जैसे अच्छा खाना, कपड़े, स्कूल उन्हें पूरे करने को ही बच्चों की परवरिश के लिए काफ़ी समझ लेते हैं। लेकिन एक बच्चे को और फिर एक जवान होते इंसान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है जज्बाती तहफ़्फ़ुज़। जब वो तहफ़्फ़ुज़ अंदर से नहीं मिलता तो इंसान इसे बाहर तलाश करने पर मजबूर हो जाता है और इस अंधी तलाश में अक्सर ऐसे रास्ते चुन लिए जाते हैं जिनकी कीमत जिंदगी भर चुकानी पड़ती है। आज के इस जायजे को समेटते हुए जो हक़ाइक़ हमने बयान किए हैं वो सुनने वालों के जहनों में यकीनी तौर पर कई सवालात छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि किस तरह जज्बाती महरूमी एक इंसान को एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां वो एक खत, एक मुस्कुराहट और चंद मीठे बोलों के बदले अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। अक्सर ये सवाल जहन में उभरता है कि जब कोई इंसान प्यार की शदीद प्यास और मायूसी में आकर इतनी बड़ी कुर्बानी देता है और एक खुफिया रास्ता चुनता है तो क्या वाकई वो मोहब्बत, वो तवज्जो उसके बचपन के गहरे जख्मों का मुदावा कर पाती है, या फिर ये नया रिश्ता जो खुद एक कमजोरी और शदीद जज्बाती भूख की बुनियाद पर खड़ा किया गया है इसे जज्बाती इन्हिसार के एक नए और ज़्यादा खतरनाक जाल में उलझा देता है जहां वो एक बार फिर उसी खालीपन का शिकार हो जाए। ये वो फिक्रअंगीज पहलू है जो इन दस्तावेजात को बंद करने के बाद भी देर तक सोचने पर मजबूर करता रहता है।